السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات پڑھیں. میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں انعقاد جشن میلاد سرور کائنات پر اور انعقاد جشن میلاد حضرت امام صادق علیہ السلام پر ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. جو بھی منتظمین ہیں، جو انجمنیں ہیں، جو مؤمنین ہیں، جو جوانان عزیز ہیں، ان سب کے لیے بہت بہت مبارکباد. اور آپ تمام حضرات، تمام مؤمنین و مؤمنات کی جانب سے اس پرمسرت موقع پر یہ ترکیبیں نہ بہت ہلکی ہو جاتی ہیں، چھوٹی ہو جاتی ہیں، پرمسرت و یہ سب. اور اس کے علاوہ ہماری زبان میں ہے کیا؟ بہرحال اس عظیم قلبی مسرت کے موقع پر آپ سب کی جانب سے سرکار ولی عصر کو تبریک پیش کرتا ہوں. کسی مفصل تقریر اور بیان کے لیے نہ طبیعت آمادہ ہے، نہ ظرف وقت میں گنجائش ہے. بحمد اللہ بہت اچھے شعراء مسلسل پڑھ رہے تھے، اور کیا اچھے اچھے ادبی سجے ہوئے مرصع اشعار سننے کو ملے، اور کچھ ایسے اشعار بھی سننے کو ملے جسے ہم لوگ عوامی ادب کا حصہ سمجھتے ہیں. دونوں روایتوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے. جو ادبی خالص ادبی اور شعری روایت ہے اس کی اپنی اہمیت ہے، اور جسے ہم عوامی شاعری کہتے ہیں اس کی بھی اپنی اہمیت ہے. اور یہ تمام شعراء لائق قدردانی اور قدر شناسی اور لائق تبریک و تحسین ہیں. پروردگار ان میں سے ہر ایک کو جزائے وافر عطا فرمائے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بحمد اللہ مسلسل شعراء نے منقبت کے اشعار پڑھے ہیں، اور یہ الگ بات ہے کہ ہر شاعر کو یہ احساس و ادراک ہے اور یقین ہے اور اعتراف ہے کہ کسی سے بھی حق نعت سرور کائنات ادا نہیں ہو سکتا. اور اسی لیے مرزا غالب
نے اپنی ایک فارسی نعت میں کہا تھا کہ غالب ثنائے خواجہ بے یزداں گذاشتیں، کن ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ اے غالب ہم نے تو اپنے آقا کی ثنا کا کام خدا پہ چھوڑ دیا ہے، وہی جانتا ہے کہ ان کا مرتبہ کیا ہے۔ اور ایک اور، اب وہ جب ہم لوگوں کا نصاب تھا تو فارسی زیادہ پڑھائی جاتی تھی، تو فارسی کے شعر یاد آ جاتے ہیں۔ عرفی بہت بڑا شاعر گزرا ہے اور نعتیہ قصیدوں میں اس کا پایہ بہت بلند ہے، اور عاشق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ چنانچہ عرفی نے اپنے ایک قصیدے میں، جو فارسی قصیدہ ہے، کہا ہے کہ عرفی مشتاب ان رہ نعت است نہ صحراست، عرفی مشتاب ان رہ نعت است نہ صحراست، آہستہ کہ رہبر دم تیغ است قدم را۔ دیکھو یہ اے عرفی خود کو خطاب کر کے کہتا ہے، عرفی یہ نعت کا میدان ہے، کوئی صحرا نہیں ہے، بلکہ میں یوں ترجمہ کروں کہ یہ نعت گوئی کی صراط مستقیم ہے، یہ کوئی صحرا نہیں ہے، آہستہ آہستہ آگے بڑھو، اس لیے کہ یہ بالکل تیز دھار پر قدم رکھنے کے مترادف ہے۔ یہ عرفی جیسے قادر الکلام شاعر، ایسے قادر الکلام شاعر کا یہ شعر ہے نعت گوئی کے تعلق سے۔ نعت گوئی بڑا فن ہے، بڑا ہنر ہے، جو شعراء نعت گوئی کرتے ہیں۔ اور جب میں اس وقت نعت گوئی کہہ رہا ہوں نا، تو اپنے مفہوم، وسیع تر مفہوم میں، وسیع تر مفہوم کے معنی یہ ہیں کہ ہم جب منقبت علی لکھتے ہیں دراصل وہ بھی نعت ہوتی ہے، ہم جب منقبت حسن و حسین لکھتے ہیں وہ بھی دراصل نعت ہوتی ہے، ہم جب منقبت حضرت زہرا لکھتے ہیں وہ بھی دراصل نعت ہوتی ہے۔ اب کوئی کہے گا کہ یہ کیا آپ نے فرما دیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میں کہوں گا بڑی علمی بحث ہے۔ تفسیر قرآن کے باب میں شروع ہی میں جو لوگ سورہ الحمد کی تشریح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کے معنی ہے کہ تمام تعریفیں دراصل اللہ کی ہیں۔ ہم کسی بھی چیز کی تعریف کریں، ایک پھول کی تعریف کریں تو دراصل اللہ کی تعریف ہے، ہم سورج کی تعریف کریں تو دراصل اللہ کی تعریف، چاند کی تعریف کریں تو دراصل اللہ کی تعریف ہے۔ یہاں بھی یہی ہے، ہم علی کی تعریف کریں تو محمد کی تعریف ہے، حسن کی تعریف کریں تو محمد کی تعریف ہے، حسین کی تعریف کریں تو حسین محمد کی۔ جزاک دیکھیے نا، اس بات کو یاد رکھیے گا ہمارے خاص طور سے عزیز نوجوان شعراء، کہ نعت گوئی کی آج ایک وسیع تر تعریف لے کے جائیے گا۔ یہ سب نعت گوئی کے ابواب و فصول ہیں، یہ سب نعت گوئی کے ابواب و فصول ہیں، اور دلیل یہ ہے کہ خدا کی قسم ہم ہمیشہ اپنے کلام میں اسی کی مدح و ثنا کرتے ہیں جس کا تعلق محمد سے نہ ہو، محمد سے ہو، اور کبھی کسی ایسے کی مدح کر ہی نہیں پاتے جس کا تعلق ہمارے نزدیک محمد سے ثابت نہیں ہے۔
ہم سے یہ توقع نہ رکھی جائے کہ ہمارے نزدیک اگر کسی کا رشتہ مصطفیٰ سے ثابت نہیں ہے اس کے باوجود ہم اس کی ثنا کریں۔ ہماری زبانیں، ہماری فکریں، ہماری تخلیقی صلاحیتیں، ہمارے دل، ہمارے دماغ، ہماری لو، ہمارا قلم، ہمارا پورا وجود ناصر محمد مصطفیٰ ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ماشاء اللہ، نعرہ حیدری، ماشاء اللہ، سلامت رہیں، ماشاء اللہ۔ ایک بلند صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ جزاکم اللہ۔ تو بہرحال یہ نعت گوئی کی وسیع تر تعریف یہ ذہن میں رہے، اور اسی ضمن میں ہاں بعض حضرات نہیں سمجھ پاتے، یا بہت سے حضرات اگر نہیں سمجھ پاتے تو اس کے معنی بس یہ ہے کہ ان کے سامنے وہ رشتہ یا وہ پہلو، وہ نقطہ مبہم ہے، روشن نہیں ہے، دبا ہوا ہے، ان کا مطالعہ نہیں ہے، ادراک نہیں ہے۔ ادراک کی سطحیں ہوتی ہیں، معرفت کی سطحیں ہوتی ہیں، محبت کی سطحیں ہوتی ہیں، تو ہر شخص اپنی سطح وجودی کے مطابق محبت کرتا ہے، اپنی سطح وجودی کے مطابق معرفت حاصل کرتا ہے، جس کی جتنی وجودی ظرفیت ہوتی ہے۔ یہ دو اصطلاحیں اس فقیر کی یاد رکھیے گا، میں استعمال کرتا ہوں عموماً لسانیات کے باب میں ایک اصطلاح لسانیاتی ظرفیت، اور ایک اصطلاح ہے تکوین کے میدان میں وجودی ظرفیت۔ جس کی جتنی وجودی ظرفیت ہوتی ہے وہ اتنی ہی محبت و معرفت رکھ سکتا ہے، اور جس کے پاس جتنی لسانی ظرفیت ہوتی ہے وہ اسی کے اعتبار سے محبت و معرفت کا اظہار کر پاتا ہے۔ وہ اسی اعتبار سے محبت اور معرفت کا اظہار کر پاتا ہے۔ اب میں عرض کر چکا ہوں، یہ تو آپ حضرات کے شاداب چہرے دیکھ کر میرے اندر بھی رمق زندگی پیدا ہو جاتی ہے، ورنہ جو حالت تھی میرے میزبان جانتے ہیں کہ میں اس وقت یہ سکت نہیں تھی کہ یہاں حاضر ہوتا اور گفتگو کر سکتا، مگر ایک للک کھینچ کے لے آئی، ایک عشق، وہ رشتہ مودت، وہ رشتہ مودت، وہ رشتہ مودت، صرف لفظ مودت بھی اگر یاد رہے نا، رشتہ مودت اور آداب مودت، وہ مجھے اس وقت کھینچ کے لایا یہاں۔ پروردگار، پھر دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار آپ تمام حضرات کی زندگیوں میں خوب برکت عطا فرمائیں۔ یہ ایک اچھی سنت آپ نے قائم کی آج، جشن میلاد پیغمبر، جشن میلاد صادقین علیہم الصلاۃ والسلام۔ ایک جملہ میں عرض کر رہا ہوں، اسے تحریک سمجھ کے لے جائیے گا اور اس تحریک پر عمل کیجیے گا۔ ایک نئی تحریک، حقیقت میں نئی نہیں ہے لیکن ایک نئی تحریک، ایک نئے انداز سے، دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، جوانوں سے، بچوں سے، بزرگوں سے، مومنین سے، مومنات سے، جہاں تک بھی آواز پہنچ رہی ہے، ہماری خواتین سن رہی ہیں، مائیں بہنیں سن رہی ہیں، ایک چیز کا خیال رکھیے، دنیا کو، آپ کو دنیا کو بتانا ہوگا کہ آپ کا نبی کیسا ہے۔ ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں نبوت کا کیسا تصور ہے لوگوں کے پاس، آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں کبھی اپنی تقریروں میں کسی شخص کو
سامنے رکھ کے گفتگو نہیں کرتا. مسائل ہوتے ہیں سامنے، ایشوز ہوتے ہیں، اشخاص نہیں ہوتے، افراد نہیں ہوتے. افراد اشخاص میرے سامنے نہیں ہوتے، مسائل ہوتے ہیں، نکات ہوتے ہیں، موضوعات ہوتے ہیں. آپ کو دو چیزیں اہل دنیا کو سمجھانی ہیں. ایک یہ کہ آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی کیسا ہے، اور دوسرے یہ کہ واقعاً آپ کا نبی سے رشتہ کیسا ہے. مستحکم ہے، مضبوط ہے، بلند ہے، ناقابل فصل ہے، ناقابل انقطاع ہے آپ کا رشتہ. مجھے معلوم ہے، مگر مجھے معلوم ہے نا، جنہیں نہیں معلوم ہے انہیں بتانا پڑے گا. اور اس لیے جتنے منتظمین ہیں، اس پورے شہر کراچی سے خطاب کر کے عرض کر رہا ہوں، جس کو میں کہتا ہوں شہر عزا. کراچی شہر عزا ہے. آپ کو عشق ہے مصطفیٰ سے نا، جیسے پہلی محرم سے 8 ربیع الاول تک غم پیغمبر میں شرکت کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. غم پیغمبر میں شرکت کے لیے آپ اپنے گھروں کو اور پورے شہر کو سیاہ پوشش میں لے آتے ہیں. اسی طرح 9 ربیع الاول سے لے کر ربیع الاول کے آخر تک پیغمبر کے میلاد کی خوشی میں پورے شہر میں چراغاں ہونا چاہیے. واہ 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 واہ. ہر مومن کے گھر پر اور دروازے پر روشنی کے قمقموں سے لکھا ہوا والسلام علیک یا رسول اللہ. پوری دنیا کو معلوم ہو کہ آپ کی نگاہ میں، آپ کی زندگی میں سرکار رسالت مآب کے عشق کا کیا مقام ہے. محفلیں بھی ہونی چاہیے، 1-2 محفل نہیں کہ شہر میں ایک جگہ محفل ہو گئی. ہر گھر میں جیسے فرش عزا بچھتا ہے، ایسے ہی ہر گھر میں محفل میلاد منعقد ہونی چاہیے. یہ ضرور ہے کہ 2 یا 4 ایسی محفلیں ہوں گی جو پورے شہر میں مرکزی ہوں گی، بڑی ہوں گی، اجتماعی ہوں گی، جیسے مجلسیں ہوتی ہیں. بعض مجلسیں مرکزی اجتماعی ہوتی ہیں، لیکن وہ مجلسیں جو مرکزی اور اجتماعی ہوتی ہیں جس میں ہزاروں یا لاکھوں کا مجمع آتا ہے، اس کے باوجود ہم واجب کفائی سمجھ کے تھوڑی مناتے ہیں غم حسین. ہم غم حسین کو واجب کفائی سمجھ کے نہیں مناتے. ہمارے لیے تو یہ فرض عین ہے، ہر فرد کے لیے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. بڑی بڑی مجلسیں ہوتی ہیں، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، لیکن ہر گھر میں بھی ایک ماتم صحیح، ایک نوحہ صحیح، ایک سوچ صحیح، ایک سلام صحیح، عورتوں کی مجلس صحیح، بچوں کی مجلس صحیح، بوڑھوں کی، بزرگوں کی، خاندان کے لوگ جمع ہو گئے، مگر فرش عزائے حسین بچھے گا ضرور. یہ روایت ہے نا. اسی طرح میلاد مصطفیٰ کا فرش بچھنا چاہیے. آج سے یہ تحریک شروع کر دیجئے. ہر گھر میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اتنی بار معنی امی بتاؤ کہ پھر کسی میں جرأت نہ ہو کہ لفظ امی کے معنی غلط بتائے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری.
اتنی ایسی روشنی لفظ امی کی پھیلا دو کہ لفظ امی کے غلط معنی بتانے والے خود منہ چھپاتے پھریں. امی جس معنی میں پیغمبر کا لقب ہے، امی کے معنی جاہل کے نہیں ہیں. امی کے معنی ہے کہ یہ وہ معلم ہے جس کا نصاب ام الکتاب ہے. سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. یہ نہیں ہے کہ حضور لکھ نہیں سکتے تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے. لکھ نہ سکنا اور ہے، نہ لکھنا اور ہے. سبحان اللہ. قرآن مجید کی آیت میں بھی بس یہ ہے کہ اے حبیب، یہ قرآن نازل ہونے سے پہلے نہ آپ لکھتے تھے نہ آپ پڑھتے تھے. یعنی لکھتے نہیں تھے، پڑھتے نہیں تھے. یہ نہیں کہ لکھ نہیں سکتے تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے. توجہ ہے؟ ورنہ ساری بات خود خدا پر آئے گی کہ وہ ان کو معلم بھی کہہ رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں. کیسا خدا ہے کہ جو ایسے کو معلم کتاب و حکمت بنا رہا ہے؟ بھائی واہ 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 واہ. معلم کتاب هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. اگر لکھنا نہ جانتے، پڑھنا نہ جانتے تو آیت یہیں ختم ہو جاتی کہ یتلو، یعنی آیت آتی ہے اور یہ سنا دیتے ہیں. لیکن آگے کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، کتاب کی تعلیم دیتا ہے. یعنی لکھتا بھی ہے، لکھ سکتا بھی ہے، پڑھ سکتا بھی ہے، لکھانا سکھا بھی سکتا ہے، پڑھنا سکھا بھی سکتا ہے. اس کی شان یہ نہیں ہے کہ خود بیٹھ کے لکھے. جو وہ پیغمبر جو دل میں سوچتا ہو اسے لوح محفوظ پر قلم الہی لکھتا ہو تو پھر اسے قلم اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا کہنے ہیں یار. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور فرما رہے ہیں. اور ایک بات اور عرض کروں، درایت. بہت سی جگہوں پہ روایت ہوتی نہیں، درایت ہوتی ہے. درایت کیا ہے؟ اس کائنات میں کوئی شقی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ حضرت علی ابن ابی طالب نے رسول کے علاوہ کسی کے سامنے زانو ادب طے کیا ہو. بے شک بے شک بے شک. مولا علی نے کسی سے کچھ بھی سیکھا ہو یہ آپ کو نہیں ملے گا. یہ ملے گا کہ علی لکھتے بھی تھے، علی پڑھتے بھی تھے. تو علی کو لکھنا کس نے سکھایا اگر رسول کو لکھنا نہیں آیا؟ مدد حق اللہم صلی علی محمد وآل محمد. واضح ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. واضح ہے. کوئی ایسا باپ تصور کیجئے کہ جو اپنے بیٹے کو کہیں جانے ہی نہ دیتا ہو، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہو، کسی کا شاگرد نہ بنائے، خود ہی سکھائے پڑھائے، ہر چیز خود سکھائے. خود مولا علی نے نہج البلاغہ میں اعلان فرمایا ہے کہ میں اگر میری تعلیم و تربیت ہوئی ہے تو وہ مصطفیٰ کے آغوش میں، بس اس کے علاوہ ممکن نہیں تھا. معصوم ہی معصوم کو پروان چڑھاتا ہے.
واہ 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 واہ. کوئی غیر معصوم کسی معصوم کو پروان نہیں چڑھا سکتا. علی وہ معصوم ہے جو اس کائنات کے سب سے بڑے معصوم مصطفیٰ کی آغوش میں پروان چڑھے ہیں. اور مولا امیر المومنین لکھتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے. تو حضور کے علاوہ کس نے سکھایا؟ یہ دیکھو، یہ سب باتیں جو ہیں سمجھنے سمجھانے سے تعلق رکھتی ہیں، درایت تک پہنچانے کے لیے، ورنہ ان کے رتبے تو اتنے بلند ہیں کہ یہ لکھنا اور پڑھنا اور سکھانا اور سیکھنا، یہ الفاظ ان کے لیے زیب نہیں دیتے. جو ظرف علم الہی ہوں، جو خزینہ دار علم مشیت ہوں، جنہوں نے مشیت حق پر زندگی بسر کرنا اپنا شعار بنایا ہو. یاد ہے نا اس فقیر کا جملہ؟ حضرات محمد و آل محمد میں اور عام لوگوں میں فرق یہ ہے، ہم شریعت پر عمل کے پابند بنائے گئے ہیں، انہوں نے خود کو مشیت پر عمل کا پابند بنایا. کیا بات ہے، واہ 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 بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. ہم شریعت پر عمل کے پابند بنائے گئے ہیں. حضرات محمد و آل محمد وہ ہیں جنہوں نے خود کو مشیت پر عمل کا پابند بنایا ہے. کیا فرق ہے؟ ببن تفاوت رہز کجاست تاب کجا، کتنا فاصلہ ہے. تو بہرحال ایک قوم وہ ہے پوری جو حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ یہ سمجھتی ہے کہ لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے، ہمارے جیسے تھے. عجب مقدمہ ہے. بھیجنے والا پروردگار وہ بھیجنے والا ہے. کسی نے الیکشن کر کے یا سلیکشن کر کے تو حضور کو نبی نہیں بنایا ہے نا. حضور رسول ہیں، حضور رسول ہیں. وما محمد الا رسول یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. حضور کی اس رسالت پر، نبوت پر کتنی دلیلیں ہیں. یہ رسول حقیقت میں اوصاف الہی کے مظہر ہیں. اور یہ ہمارے عام حضرات اٹھتے بیٹھتے کہتے رہتے ہیں وہ تو ہمارے جیسے تھے، وہ تو ہمارے جیسے تھے، وہ تو ہمارے جیسے تھے. خدا کی قسم اس سے بڑی کوئی جسارت نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی کوئی گستاخی نہیں ہو سکتی. ابھی آپ دیکھ رہے تھے حفظ مراتب. یہاں پر یہ شعراء ہیں بزرگ جو پرانی تہذیب کے حامل. ہر شاعر دوسرے کی کیسی قدر شناسی کرتا ہے، خود اپنے ہنر، اور حالانکہ شعراء تعلی بھی کرتے ہیں مگر ہر ایک اپنے سے ذرا بھی سینئر کوئی ہوتا ہے تو کہتے ہیں صاحب آپ کے سامنے تو میری کوئی حیثیت نہیں ہے، شاعر تو بس آپ ہیں، میں تو ایک ناچیز سا طالب علم ہوں شاعری کا. آپ نے دیکھا ہے یہ؟ اور یہی نہیں کہ یہ ریاکاری کی باتیں ہوتی ہیں، خلوص سے کہتے ہیں لوگ، دل سے کہتے ہیں لوگ. جو لوگ تہذیب کے سانچے میں ڈھلے ہوتے ہیں، جو لوگ تہذیب کے سانچوں میں ڈھلے ہوتے ہیں، جو تہذیبی قدروں کے امانت دار ہوتے ہیں، جو ناموس سخن کے پاسدار ہوتے ہیں، ان کے ہاں یہ قدریں ہوتی ہیں. ایک شاعر اپنے سینئر شاعر کو کبھی یہ نہیں کہتا کہ یہ تو ہمارے جیسے ہیں. یہ کیسی امت ہے جو رسول خدا کو کہتی ہے؟ واہ 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 واہ. کیا ادب بارگاہ نبوت ہے، کیا ادب بارگاہ الہی ہے، کیا معرفت ہے، کیا محبت ہے، کیا عشق ہے، کیا تہذیب ہے، کیا شعور ہے، کیا ذوق ہے. مصطفیٰ مصطفیٰ ہیں، محمد محمد ہیں. اس کائنات کے سب سے بڑے عالم کا نام محمد ہے، اس کائنات کے سب سے بڑے عالم کا نام علی ہے، اور اس کائنات کے سب سے بڑے معلم کا نام محمد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان.
یا علی یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. کیسے کیسے لوگ کیسی بحثیں آتی ہیں. کوئی کہتا ہے علم نہیں رکھتے تھے, لکھنا نہیں جانتے تھے, پڑھنا نہیں جانتے تھے. کوئی کہتا ہے معصوم نہیں تھے. اب یہاں تک بات آ گئی کہ نبی بھی معصوم نہیں تھے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ جس میں واقعاً توہین رسالت ہے, توہین الوہیت ہے. خدا نے دین بھیجا ہے تاکہ ہم گناہوں سے بچ کے معصوم بنیں, تو وہ ہماری تربیت کے لیے خود ایسوں کو بھیجے گا جو معصوم نہ ہوں گے. غور فرما رہے ہیں. بہرحال عصمت پر اعتراض. مجھے 2 مصرے یاد آ رہے ہیں اب عربی کے, اور اس بیت کے تعلق سے ایک اختلاف بھی ہے تاریخ میں کہ بیت ہے کس کی, یہ شعر ہے کس کا. کچھ کہتے ہیں حضرت حسان ابن ثابت کا ہے, لیکن بعض مصادر میں مجھے ملا کہ یہ حضرت ابو طالب کا ہے. کسی کا بھی ہو, اگر یہ شعر حضرت ابو طالب کا نہیں بھی ہے تو اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس نیلگو آسمان کے نیچے, اس خاکستری زمین کے اوپر سب سے پہلے دبستان نعت قائم کرنے والی ہستی ابو طالب کی ہے. اور اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ جہاں جو بھی نعت گو شاعر ہے وہ دراصل دبستان ابو طالب کا شاعر ہے. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. جناب ابو طالب کا دیوان, پورا دیوان نعت پیغمبر سے لبریز ہے. لیکن بہرحال اس وقت میں صرف یہ ایک شعر پڑھ کے اور گفتگو تمام کر رہا ہوں اپنی. کہنے والے نے کہا ہے کہ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. آپ ایسے پیدا ہوئے ہیں ہر عیب سے بری, جیسے آپ ویسے پیدا ہوئے ہوں جیسے آپ چاہتے تھے. بھائی واہ 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 واہ, کیا بات ہے, واہ 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 واہ. دیکھیے اس میں نعت کا پہلو بھی ہے, نعت کا پہلو تو روشن ہے, یہ درس کا پہلو بھی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے سبحان اللہ, سبحان کہ جس میں پہلو موجود نہ ہو درس کا. اب یہ انسانی نفسیات سے تعلق رکھتی ہے بات. ہر شخص, ہر فرد چاہتا یہی ہے کہ اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو. چاہتا ہے یا نہیں؟ کوئی ہے ایسا کج فطرت جو چاہتا ہو کہ اس میں عیوب ہوں؟ کوئی نہیں چاہتا. کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے اندر کوئی ایک بھی عیب ہو. توجہ ہے, ہوتی ہیں کمزوریاں, وہ الگ بات, لیکن انسان تنہا کوئی بھی فرد بشر, کوئی بھی انسان ہو, یہ نہیں چاہتا کہ اس کے اندر کوئی عیب ہو. یہ عام انسان کی نفسیات ہے. تو یہاں سے 2-3 جملے عرض کر دوں تو شاید حق مطلب کسی حد تک ادا ہو جائے. جب ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ ہمارے اندر کوئی عیب ہو, بڑے جرائم کی بات نہیں, معمولی باتیں بھی. آپ کے ہاں کوئی آئے اور باہر جا کے کہے کہ بھئی وہ ٹھیک ہے, ہاں بس ٹھیک ہے, مگر اچھے میزبان نہیں ہیں. آپ کو اچھی لگے گی یہ بات؟ بھئی اگر کوئی آیا اور آپ نے اسے چائے نہیں پلائی تو کیا گناہ کبیرہ ہو گیا؟ حد جاری کی جائے, 100 کوڑے مارے جائیں. بھئی چائے نہیں پلا سکے, چائے نہ پلا سکنا کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے. لیکن اگر اس مہمان کا یہ جملہ میزبان کے کانوں تک آئے کہ وہ فلاں صاحب آپ کے ہاں گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ بھئی میں گیا تو تھا لیکن اچھے میزبان ثابت نہیں ہوئے, یہ بات بھی آپ کو اچھی نہیں لگے گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟
لطیف ترین حد تک، نازک ترین حد تک. یعنی انسان صرف بڑے جرائم اور بڑے بڑے عیب کی بات نہیں ہے، معمولی باتوں کو بھی چاہتا ہے کہ اس کے اندر نہ پائی جائے اور کوئی اس سے منسوب نہ کرے. سبحان اللہ سبحان واضح ہے. اور ایک اچھا باپ، اچھا استاد، یہ استاد شعر و سخن ہے، کوئی شاگرد ان سے کلام دکھاتا ہو، ان سے اصلاح لیتا ہو، یہ نہیں چاہیں گے کہ اس شاگرد کے، اور یہ مشہور ہو کہ بھئی فلاں صاحب ان کے شاگرد ہیں. اب یہ استاد نہیں چاہے گا کبھی کہ اس کے شاگرد میں کوئی ایک اس کے کلام میں کمزور شعر ہو کہ لوگ کہیں گے کہ یہ ان کے شاگرد ہیں، میاں دیکھ لو. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. واضح ہے. ایک استاد شاعر یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ اس کے کلام میں نہیں، اس کے شاگرد کے کلام میں کوئی ایسی کمزوری رہ جائے جس کا طعنہ اس کو دیا جائے. ایک انسان یہ نہیں چاہتا کہ اس کے اندر کوئی عیب یا کمزوری ہو. ایک باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد میں کوئی عیب یا کمزوری ہو. ایک استاد سخن یہ نہیں چاہتا کہ اس کے اندر کوئی عیب، کوئی کمزوری ہو. اللہ کیسے چاہے گا کہ اس کے رسول میں کوئی کمزوری رہ جائے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو لوگ نبی کی عصمت کے قائل نہیں ہیں وہ پروردگار کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں دراصل. اور اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر اس شعر کا لطف واضح ہو گیا، مزید تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خلقت مبرأ من کل عیب. اے مصطفیٰ آپ تو ایسے خلق ہوئے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی ایک عیب نہیں ہے، کوئی ایک کمزوری نہیں ہے، ہر عیب سے مبرّہ ہیں، منزہ ہیں. کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے کہ آپ جیسے چاہتے تھے ویسے پیدا. بھائی واہ 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 واہ. یہ انہی کے لیے زیب دیتا ہے جنہیں خدا قرآن میں کہتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. آپ تو وہ چاہتے ہی نہیں ہیں مگر اللہ جو چاہتا ہے وہی چاہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. گھر گھر محفل میلاد مصطفیٰ ہو، محلے محلے میں جشن میلاد مصطفیٰ ہو. پورے شہر کراچی کو آپ اسی طرح روشنیوں اور خوشبوؤں سے معمور کر دیں. جیسے محرم میں غم مصطفیٰ میں آپ غم مناتے ہیں، ویسے ہی میلاد مصطفیٰ میں خوشی منائیں، تاکہ جو جشن میلاد مصطفیٰ کو بدعت سمجھتے ہیں ان کی زبانیں بھی قلم ہو جائیں. دیکھیے زبان قلم کرنے کا یا دشمن کو شکست دینے کا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے. دشمن چاہتا ہے کہ ذکر مصطفیٰ مٹ جائے، جشن نہ ہو. آپ اتنا جشن کیجئے کہ وہ جس گلی کوچے سے گزرے السلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں سنائی دے رہی ہوں. واہ 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 واہ. ہر در و بام سے السلام علیک یا رسول اللہ کی صدا بلند ہو. اور جب کوئی کہے کہ جناب والا یہ سلام وہ تو مر چکے ہیں، میت ہیں، سلام آپ کسے کر رہے ہیں؟ تو اب کی اسی سال اسی ہال میں غالباً میں نے اشرا پڑھا تھا نا محرم کا، سورہ صافات یاد ہے؟ سورہ صافات کے لیے میں نے کہا تھا کہ سورہ صافات دراصل زیارت وارثہ کا قرآنی متن ہے. جب سورہ صافات نازل ہوا ہے تو ظاہری اعتبار سے حضرت ابراہیم زندہ تھے، ظاہری اعتبار سے اس دنیا میں تھے. جب سورہ صافات نازل ہوا ہے تو حضرت نوح تھے. جب سورہ صافات نازل ہوا ہے تو دیگر انبیاء تھے؟ نہیں تھے نا.
اللہ نے کہا سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح پر تمام عالمین میں، سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر، سلام علی الیاسین، سلام ہو آل یاسین پر، اور آخر میں فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، سلام ہو تمام مرسلین پر۔ خدا سلام بھیج رہا ہے، امتی کہہ رہا ہے سلام کرنا بدعت ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تمام انبیاء پہ سلام اور سرور انبیاء پہ سلام، تمام انبیاء پہ سلام اور امام انبیاء پہ سلام، تمام انبیاء پہ سلام اور مولائے انبیاء پہ سلام۔ جس وقت پیغمبر نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ صرف عام انسانوں سے خطاب نہیں تھا، آدم تا روز قیامت جتنے افراد ہیں سب سے خطاب تھا۔ مصطفیٰ آدم کے بھی مولا ہیں، مصطفیٰ نوح کے بھی مولا ہیں، مصطفیٰ ابراہیم کی نسل میں ہونے کے باوجود ان کے لیے بھی مولا کا درجہ رکھتے ہیں، مصطفیٰ موسیٰ کے لیے مولا کا درجہ رکھتے ہیں، مصطفیٰ عیسیٰ کے لیے مولا کا درجہ رکھتے ہیں، اور خدا کی قسم جس کے مولا محمد ہیں اس کے مولا علی ہیں۔ حیدر 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 بر محمد وآل محمد صلوات۔ اچھا ارے یا رب تیرے حیدر کے فضائل کی حدود آئے توجہ، یا رب تیرے حیدر کے فضائل کی حدود خود تیرے فرشتوں کو بھی معلوم ہے۔ سلامت رہے۔ واہ واہ واہ۔ فرشتوں کو معلوم کیسے ہو سکتے ہیں حدود؟ اس لیے کہ فرشتے بعد میں خلق ہوئے ہیں، ان کا نور پہلے۔ حیدر 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 بر محمد وآل محمد صلوات۔ بھائی سادہ سا قضیہ بیان کر کے چھوڑ دوں، دیکھیے اب اس کے بعد کوئی شعر نہ پڑھیے گا، ورنہ آپ شعر پڑھتے رہیں گے تو میری تقریر لمبی ہوتی چلی جائے۔ دیکھیے ایک لطیف سی بات کہہ کر، خدا ہمارے آپ کے ذہن میں کیوں نہیں آ سکتا؟ اس لیے کہ وہ نامحدود ہے، ہمارا ذہن محدود۔ نامحدود ہونے کے بہت سے اس کی شانیں ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہم سے پہلے موجود ہے، بے شک وہ ہمارا خالق ہے۔ کبھی بھی کوئی خالق اپنی مخلوق کے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ ہاں بے شک، علی مول علی مول، واہ 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 واہ۔ خالق اپنی ہی مخلوق کے ذہن میں نہیں آ سکتا، مخلوق خالق کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے، کوئی بھی مخلوق خالق کا احاطہ نہیں کر سکتا، دونوں طرح درست ہے جملہ۔ اچھا تو یہ بتائیے کہ جو بعد میں پیدا ہوا ہو وہ اپنے سے پہلے پیدا ہونے والے کا احاطہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ابو ذر نے پوچھا ہے آقا بتائیے کہ جب یہ زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، سورج نہیں تھا، چاند نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، صرف خدا تھا، تو سب سے پہلے کیا خلق فرمایا؟ اور اس موقع پہ پیغمبر نے فرمایا ہے ابو ذر
یا ابا ذر، اے ابو ذر، اول ما خلق اللہ نور نبیک، سب سے پہلے اللہ نے جس شے کو خلق کیا وہ تیرے نبی کا نور ہے۔ پیغمبر خود فرما رہے ہیں تیرے نبی کا نور، پیغمبر فرما رہے ہیں میں نوری ہوں، اور یہ خاک کے خاکی پتلے کہتے ہیں پیغمبر خاکی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت مبارک ہو جشن مصطفیٰ، بہت مبارک ہو جشن صادقین۔ بس پروردگار آپ کی اس محفل کو قبول فرمائے۔ جو جوانان عزیز سبب بنے کہ میں محرم کے بعد دوبارہ آ گیا، چند دنوں کے لیے اس جشن میں شرکت کی سعادت پائی میں نے، پروردگار ان جوانوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جتنے منتظمین ہیں بطور خاص یہاں پر اس وقت، پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ پھر کہہ رہا ہوں اسے تحریک بنا لیجئے گا، بھولیے گا نہیں، اسے تحریک بنا لیجئے گا، جیسے پورا شہر کراچی غم پیغمبر میں غم مناتا ہے۔ غم پیغمبر میں، غم حسین کیا ہے؟ غم پیغمبر ہے۔ اسی طرح پیغمبر کی مسرت میں آپ کو مسرت کا جلوس نکالنا چاہیے، مسرت کے نہیں، اب بس کافی ہے، تشریف رکھیں۔ اللہ آپ کی توفیق میں اضافہ فرمائے۔ یہ سوء ادب ہے کہ ان بزرگ شعراء کے بعد ایک ایسا شخص کوئی شعر پڑھے جو ناشاعر ہو، یہ مناسب نہیں ہے، یہ حفظ مراتب کے بھی خلاف ہے۔ تو بس تقریر ختم ہو گئی، میری تقریر ختم ہو گئی، چند جملے اور دعا کے عرض کروں گا، لیکن پھر بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسے مزاج بنا لیجئے۔ اور میں حوالہ دے دیتا ہوں کہ مولانا شبلی نعمانی نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ابھی اس بچے نے یاد دلایا کہ میں یہ اعلان بھی کر دوں کہ اس مرتبہ 28 ذی الحجہ کو جو ایک علامتی طور پہ سنگ بنیاد رکھا گیا تھا دانشگاہ حسینی کا، یہ میرا خواب ہے، اور آپ سب کی پلکوں پہ میں اس خواب کو سجانا چاہتا ہوں۔ آقا حسین علیہ السلام کے نام نامی پر ایک امام حسین انٹرنیشنل یونیورسٹی میں چاہتا ہوں کراچی میں بنے، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی۔ اس میں سائنس بھی پڑھائی جائے، اس میں اسپیس سائنس سے لے کر فزکس کے تمام شعبے ہوں، کیمسٹری ہو، سب کچھ ہو، دھیرے دھیرے بڑھے گی، اور ہیومینٹیز سے لے کے ہر شعبہ موجود ہو، تمام زبانوں کے شعبے ہوں، لیکن اس یونیورسٹی کا ہر گریجویٹ اپنے پروفیشنل فیلڈ میں جو بھی ہو اسے اپنی حقیقی زندگی میں ذاکر حسین بھی ہونا چاہیے۔ بھائی واہ واہ واہ، لبیک یا حسین، بیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ تو ایک تحریک ہے، اس میں جی جان سے آپ حضرات شرکت فرمائیں اور شریک ہوں، سہیم ہوں، ساتھ دیں، شانے سے شانہ ملا کر۔ دیکھیے بات آ گئی ہے تو عرض کروں، آپ حضرات بیٹھیں گے دیر تک، یہ میں نے خود کہا تھا، یہ بعد میں مداحی کا حق ادا کریں گے انشاءاللہ، یہ آپ کو نہ سونے دیں گے نہ جانے دیں گے، محفل مصطفیٰ کی رونق میں اضافہ کریں گے۔ ایران میں، عراق میں عموماً یہ ہے کہ بزرگ علماء اپنے بیانات پیش کر دیتے ہیں، اس کے بعد دیر تک مجمع بیٹھتا ہے اور مداحی کرتے ہیں، اور وہ سنتا ہے اور ساتھ دیتا ہے۔ تو یہ تہذیب قائم رہنی چاہیے، اچھی تہذیب ہے، اور میں تو بزرگ علماء میں بھی نہیں ہوں، میں تو طالب علم ہوں، اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ اس تہذیب کو یہاں تو اور اچھی طرح سے باقی رہنا چاہیے۔ تذکر اور یاد دہانی، امام حسین انٹرنیشنل یونیورسٹی، اس کا پہلا اجلاس ہو چکا ہے، پہلی کمیٹی بن چکی ہے، اور بہت تیزی سے انشاءاللہ یہ کام آگے بڑھے گا۔ کئی حضرات اس میں شامل ہیں، اور سب سے فعال جو جوان و نوجوان ہے وہ اس کے نام سے آپ سب واقف ہیں ماشاءاللہ، پروردگار ان کو
طول عمر عطا فرمائے، ہمت حوصلہ بنا رکھے۔ ظفر صاحب سلمہ دیوانہ وار اس کام میں لگ گئے ہیں، اور بہت سے دانشور اور مدبرین مفکرین اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ تو ایک یہ، دوسرے یہ کہ جشن مصطفیٰ گھر گھر ہو، یاد مصطفیٰ منائی جائے اور چراغاں ہو، اور دوسروں کو معلوم ہو کہ ہاں کون عاشق پیغمبر ہے اور کون صرف پیغمبر کا نام لے کر رزق دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یاد ہے نا میرا جملہ؟ مسلمان پوری دنیا میں بس دو قسم کے ہیں، ایک الہی مسلمان، ربانی مسلمان، محمدی مسلمان، علوی مسلمان، حسینی مسلمان، ایک سیاسی مسلمان۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ سیاسی مسلمان وہ ہوتا ہے جو قدم قدم پر اپنے سیاسی مفادات کے لیے اسلام کو قربان کرتا ہے، لیکن حسینی مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو اسلام کو بچانے کے لیے خود کو قربان کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس یہ فیصلہ دنیا کو کرنا ہے کہ وہ کس گروپ میں ہیں، کس صف میں کھڑے ہیں، کس گروہوں کے ساتھ ہیں۔ پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جشن میلاد مصطفیٰ مبارک، جشن میلاد حضرت صادق مبارک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔